وہ میرے خیال میں مولانا عطا محمد دہلوی کے کا تھا، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں علماء بڑے بڑے ہیں تو میں اب ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کمرے میں بھی وہ کہتے تھے کہ میں کمرے میں یہ صوفہ وغیرہ پہلے بچھایا گیا تھا تو وہ میں نے ہٹوا دیا ہے کہ علماء آتے ہیں تو پھر میں اچھا نہیں لگتا کہ علماء نیچے بیٹھے اور میں چڑھ کے اوپر بیٹھ جاؤں۔ یہ کچھ کچھ باتیں کچھ لوگوں میں تھیں۔ تو پرانا تو یہی طریقہ ہے کہ ادب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی بے ادب وہ ہے کہ جس کی سرپرستی شیطان کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے، تو اس کی سرپرستی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان بس دائرہ ادب میں رہے، کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو سامنے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں کیا ہے، وہ تو ہیں ہی بزرگ۔ اگر ایک شیخ الحدیث نیچے بیٹھا ہے اور آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں تو اس کی شیخ الحدیثی میں کیا فرق آئے گا؟ قطعاً فرق نہیں آئے گا۔ وہ تو ادھر سے جا کر پھر وہی حدیث پڑھا رہا ہوگا، سبق پڑھا رہا ہوگا اپنا۔ تو فرق اس میں آ جاتا ہے کہ اس وقت اس کا سرپرست ابلیس بن جاتا ہے۔ شاباش بیٹا، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، آل نال سمجھو اپنے آپ کو، ویل ڈن۔ تو پھر وہ اکثر ایسے بھی ہیں، جی کچھ حضرات بلکہ اکثر حضرات اب ایسے بھی ہیں، خاص طور پہ ہمارے طبقہ میں، جی کہ وہ ادب کرتے تو نہیں اپنے سے، وہ اپنے سے جو بڑے مشائخ ہیں یا واقعتاً جو ہیں ان کا ادب تو نہیں کرتے، لیکن اپنا ادب خوب کرواتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو میرے ذہن میں بات آئی وہ تو میں نے کہہ دی کہ ابلیس کی سرپرستی میں اگر آپ نے رہنا ہے تو اس طرح کریں۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، جو لوگ جس کی حیثیت ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کرو، تو وہ تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ حیثیت سمجھتے ہیں اور حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن اب انسان مسجد میں کوئی بیٹھا پروگرام کر رہا ہو تو وہاں مسجد میں اچھا نہیں لگتا، یہ اچھی بات نہیں۔ یہ دیکھیں نا، مسجد میں امیر اور غریب ایک ہے۔ اب اگر ایک امیر ہے اور وہ مربوں کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ایک مزدور کھڑا ہو گیا تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم پچھلی صف میں چلے جاؤ، میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو۔ جاہل لوگ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ اہتمام بھی کچھ اس طرح کا کہ کھڑے کھڑے دیکھا یہ آ گیا تو خود ہی خاموشی دوسری طرف چلا گیا، ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ تو لیکن مسجد جو ہے نا وہ اس میں ایک، ہاں اگر آپ کسی کے گھر میں جلسہ ہو رہا ہے وہ صوفے بچھا دے، جو مرضی بچھائے، جہاں مرضی کسی کو بٹھائے، جس انداز سے بٹھائے۔ تو یہ منتقل ہوتے ہیں جی، پھر آتے ہیں شین کی طرف۔ تو فعل میں اور یہ ترکیب مرکب اضافی میں اور شین کے ساتھ جیسے کہ گفتمش، ضمیر مفعولی اور مضاف الیہ کے طور پر بھی استعمال ہے۔ تو فعل میں تو ضمیر مفعولی ہوگی نا، تو اسم کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا دلش، کتابش اس کی کتاب، یا فرمانش اس کا فرمان، اور رویش اس کا چہرہ، دستش اس کا ہاتھ، تو حکمش اس کا حکم، تو یہ یہاں پھر مضاف الیہ کے طور پر ہو گیا۔ کثیرہ کے خصلت تکبر بود، شیخ فرماتے ہیں سرش پر غرور از تصور بود، تصور سے مراد بیہودہ خیال۔ تو یہاں شیخ نے سرش استعمال کیا ہے، تو یہ اس کی یہ مضاف الیہ ہو گیا شین، کیونکہ سر اسم ہے نا تو وہ اس کے ساتھ لگا۔ کثیرہ کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود۔